بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، نفاذ شریعت اور مدینہ کی اسلامی ریاست۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا دقیق موضوع اور اتنی گاڑھی بات، میں اس کو کیسے م، اس کو کور کر پاؤں گا، اور شاید میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی جو ہے اسلامی ریاست کے حوالے سے عمران خان جس کا ذکر کرتے ہیں، نہیں، یہ مشہور اسکالر اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بانی، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر مولانا سید ابوالعلا مودودی کے ساتھی پروفیسر خورشید احمد کی کتاب ہے نفاذ شریعت اور مدینہ کی اسلامی ریاست، یعنی پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس کتاب میں جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے شائع کی ہے، یہ ایک سیریز ہے پروفیسر خورشید احمد کی تقاریر اور مضامین پر مشتمل، اور اس کے بارے میں خود پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ تعلیم و تحقیق، تصنیف و تالیف اور سیاسی تحرک میں گزارا ہے۔ اس پورے عرصے میں میری کوشش یہی رہی کہ حتمی الہامی ہدایت یعنی قرآن و سنت کی جامع تعلیمات کی روشنی میں قومی و بین الاقوامی مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ علمی و عملی جدوجہد کے دوران یہ مقصد میرا مرکز نگاہ تھا کہ اپنی صلاحیت اور دائرۂ اختیار کے مطابق وطن عزیز پاکستان کو بالخصوص اور عالم انسانیت کو بالعموم استعماری گرفت سے آزاد کروا کر فلاح و ہدایت کے اس راستے پر گامزن کرنے کی جدوجہد میں اپنا حصہ شامل کیا جا سکے۔ اس کتاب میں انہوں نے پاکستان میں جو نفاذ شریعت کی جتنی بھی کوششیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کا عنوانات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ پوری کتاب کا جائزہ لینا ذرا ایک مشکل ہوگا، اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ ارمغان خورشید سیریز ہے جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے شائع کرنا شروع کی ہے۔ اس کی ابھی 7 کتابیں سامنے آئی ہیں جن کے یہ بہت اہم موضوعات ہیں۔ پروفیسر خورشید کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے بہت فخر حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور ان کے زیر نگرانی میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں۔ تو قومی زندگی میں نظریے کی اہمیت اور پاکستان کی نظریاتی اساس، بنیادیں، رکاوٹیں اور اقدامات، نظریاتی اساس، پارلیمنٹ اور عدلیہ کا کردار، نظریاتی اساس، دستور پاکستان اور قرارداد مقاصد، پھر پاکستان میں نفاذ شریعت کی کوششیں، نفاذ شریعت ایک پر اعتراضات، ایک علمی محاکمہ، سوات اور مالاکنڈ میں شرعی عدل کا نظام، مدینہ کی اسلامی ریاست کا تبدیلی کی سمت، منزل اور مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست، مدینہ کی ریاست حکومت کے لیے رہنمائی۔ بات یہ ہے کہ ان تمام موضوعات پر کے حوالے سے پروفیسر خورشید احمد نے ملک کو خود انحصاری کے لیے بھی ایک منصوبہ پیش کیا تھا، لیکن اس منصوبے پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ عمل درآمد نہیں کر سکے۔ تو پروفیسر خورشید صاحب اس قدر اس پر برہم ہوئے تھے ان کی اس محنت کروانے کے باوجود، اور اس جانب انہوں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ وہ ساری کتابیں جو اس حوالے سے تیار کی گئی تھیں واپس منگوا لی تھی کہ یہ آپ کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ آپ خود انحصاری کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، اور وہ نہیں گئے خود انحصاری سے۔ اب ہم IMF کے بھر انحصار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک طرف مدینہ کی اسلامی ریاست کا نام لیتے ہیں، اور دوسری طرف IMF کے سودی نظام میں بالکل بری طرح جکڑ گئے، یعنی جیسے ہاں اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے تھی اور اس سے آزاد ہونا چاہیے تھا۔ مشکلات اگر عوامی سطح پر اگر ہوتی، اپنی لیے پابندیاں لگاتے، اپنے طور پہ پابندیاں کرتے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا، ہم اپنے اخراجات کم کرتے۔ یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، اس کی مراعات جو ہے عوام کو دی گئی سبسڈیز سے بہت زیادہ ہیں، کئی گنا زیادہ ہیں،
اور یہ اس مراعات یافتہ طبقے کو جو مراعات دی جاتی ہیں وہ اسلامی نظام کے سے بالکل ہٹ کر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے اسلامی ریاست کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول تھے اور خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ تھے جو اس ریاست کے سربراہ تھے. جب ان کی بیگم ان کو ایک دن میٹھا کھانے کے لیے دیتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اتنی اس میں تم نے میٹھا کیسے بنا لیا؟ کہہ لیں جو کچھ آپ دیتے ہیں خرچ اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر ہم نے یہ میٹھا بنا لیا ہے. تو انہوں نے وہ معلوم کیا کہ کتنا بچاتی تھی تو اس رقم کو اتنی رقم کو اپنی تنخواہ میں سے اپنے اخراجات میں سے جو جو اپنے مدینہ کی ریاست کے خزانے سے لیتے تھے اس میں سے کم کر دیا. تو اب یہ چیز جو ہے کیا عمران خان بنی گالا کے کئی ہزار گز 1,00,000 گز کئی لاکھ گز جو ہے رقبے پر پھیلے ہوئے محل کو چھوڑ کر 200 گز کے مکان میں تو 200 گز کا مکان کہہ رہا ہوں ورنہ لوگ تو 80 گز کے مکان میں رہتے ہیں 120 گز کے مکان میں رہتے ہیں اور 80 گز 60 گز کے مکان میں رہتے ہیں ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتے ہیں. کیا عمران خان اور ان کی بیگم ایک کمرے کے فلیٹ میں رہ سکیں گے؟ ہرگز نہیں. کیا عمران خان تو ایک شخص کو اتنے بڑے محل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اب یہ تو پھر اس کا سودی نظام. بہرحال میں مزید آگے کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر اور کیا کچھ ہے. اس کتاب میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ پاکستان کے دستور کی اسلامی شناخت کے اوپر انہوں نے میں معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے تو نہیں لکھا لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا اور یہ اپنے فیصلے میں یعنی انہوں نے 21ویں ترمیم کے بارے میں جب فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس ثاقب نثار نے جو 17 رکنی فل کورٹ کے بعد میں چیف جسٹس بنے اپنے فیصلے میں قرارداد مقاصد اور ریاست کو سرکاری مذہب اسلام قرار دیے جانے پر 1973 کی پارلیمنٹ کے منظور کردہ متفقہ آئین پر سوالات اٹھا دیے کہ 1973 کی پارلیمنٹ آئین بنانے کی اہل نہیں تھی. سوشلزم کو اپنے منشور کی معیشت قرار دینے والی پیپلز پارٹی ریاست کا مذہب اسلام کیسے قرار دے سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں سوالات کو بہت ہی مثبت جواب دیے انہوں نے کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ دستور بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے اور اس کے حوالے سے عبدالحفیظ پیرزادہ جو اس وقت وزیر قانون تھے ان کا کردار تھا لیکن تمام اپوزیشن جماعتوں کا بھی اس کے اندر بہت مثبت کردار تھا. تو اس لیے اس حوالے سے تمام چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں اس کے اندر. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 1973 کا یہ دستور جس کے تحت سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی تنخواہیں مل رہی ہیں جو سپریم کورٹ کے ججوں کے بھی دائرہ کار متعین ہوا ہے اس دائرہ کار کے اسی آئین کے تحت اسی آئین پر کیسے سوال اٹھا دیتے ہیں؟ یعنی سپریم کورٹ کے جج اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو وہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. حالانکہ پارلیمنٹ میں اس بات کا نقطہ ہونا چاہیے کہ جج آئین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکیں گے آئین کی بنیاد کو نہیں چھیڑ سکیں گے. آئین کے اس کے تشریح کرنے کے لیے تو ضرور ٹھیک ہے ان کو اختیار دیا جا سکتا ہے لیکن آئین کی وہ تشریح نہ کریں جو قرآن و سنت کے منافی ہو کیونکہ آئین میں اسی آئین میں قرآن و سنت کو بنیادی نقطہ قرار دیا گیا اور کہا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی اگر قانون قرآن و سنت سے متصادم ہوگا تو اس کو تبدیل کیا جائے گا. بہرحال اور یہ کہ کیسے اختیار نہیں تھا اس کو بھی پروفیسر خورشید صاحب نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمیں اس طریقے سے اس کو نہیں کہنا چاہیے. پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ متفقہ دستور تھا اور اس متفقہ دستور میں صرف 3 ارکان ایسے تھے جنہوں نے دستخط نہیں کیے گویا انہیں اس پوری اسمبلی کی تائید جو ہے وہ حاصل تھی 3 کے علاوہ اور ان 3 میں ایک تھے احمد رضا قصوری جنہوں نے اس آئین کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے جو اب اپنے آپ کو آئین کا خالق بتاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے
اس آئین کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے. تو بہرحال اور اب دوسرے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ اب تک پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہے. اس کے بعد سے پاکستان میں جو بھی مشکلات آئی ہیں 1973 کے آئین کی وجہ سے وہ ٹل گئی ہیں. پاکستان کے آئین میں جو چیزیں طے ہو گئیں اور اس کے اس کو اکھیڑنے کے لیے، اس کی بنیاد کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہتی ہیں دستور کے اندر. جن چیزوں کا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے وہ 90 سالہ مسئلہ بھی جو ہے وہ حل کر دیا جس سے قبل نہیں حل ہو پا رہا تھا، کہ بھئی ختم نبوت کے مسئلے پر ذوالفقار علی بھٹو نے اس اسمبلی کو یہ اختیار دیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے اور طے کرے. اور اس اسمبلی نے الحمدللہ اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ فیصلہ کیا اور متفقہ طور پہ کیا. اور اس متفقہ طور پر فیصلے کے نتیجے میں ایک آئین جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب قرارداد مقاصد جو ہے وہ اس دستور کے اسلامی ہونے کی صورت میں بعد میں اس آئین میں ترامیم ہوتی رہیں، چیزیں ہوتی رہیں، وہ بعض اور کہیں اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش بھی کی گئی. تو لیکن پھر بھی اس کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو کہ کو جواب دیتے ہوئے پروفیسر خورشید لکھتے ہیں کہ محترم جسٹس ثاقب نثار نے دستور کی ایک اور کمزوری کے طور پر اس امر کا اظہار کیا کہ وہ ایک خاص جماعت کے ذہن کی تخلیق ہے. وہ جماعت سوشلزم کی علمبردار تھی اور جو اسلام کی ضد ہے. اس اسلام کی جو پاکستان کے قیام کا اصل محرک تھا. عدالتی فیصلے میں یہ دونوں دعوے محل نظر ہیں. پیپلز پارٹی نے تو کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے اور سوشلزم وہ ہماری معیشت ہے، لیکن انہوں نے اپنے منشور کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی. تمام جماعتوں کے ساتھ انہوں نے بات کی اور اس کے تمام لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اس اسلامی جمہوری نظام کو اپنایا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صرف ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے ایوب خان صرف ایک اسلامک ریپبلک بنانا چاہتے تھے. اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں اس کو اسلامک ریپبلک بنانے کا خیال تھا. بہرحال یہ پوری چیزیں ایک تو ان کے نقطہ نظر پہ، پھر دوسرے یہ کہ نفاذ شریعت کے حوالے سے پاکستان میں نفاذ شریعت کی کوششیں کس طرح سے رہیں، کیا کیا اس کے اندر مشکلات پیش آئیں اور ہدف تنقید کیوں بن رہی، پاکستان میں اسلامی قوانین کے لیے کون کون لوگ رکاوٹ ہیں. یہ ایک علمی بحث ہے اور اس علمی بحث کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو جو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی ہے تیار کردہ ہے، اور اس کی تیاری میں جناب خالد رحمان صاحب اور جناب محمود فاروقی صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا. خالد رحمان صاحب آج کل انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں اور اس محمود فاروقی صاحب نے اس کتاب کی تدوین میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور ان کتابوں کو انہوں نے ایک سیریز کی ہے. اور اس حوالے سے میں ان دونوں حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے قوم کی رہنمائی کے لیے یہ کام کیا ہے. بہت شکریہ. اب میں دیگر 6 کتابیں رہ گئی ہیں، ان کا کسی وقتاً فوقتاً میں ان کا تعارف پیش کرتا رہوں گا اور بیچ میں دیگر کتابوں کا بھی اور دیگر چیزوں کے اوپر بھی. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.